نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے گناہ کی، اس کے اثرات کی جو ہماری زندگیوں پہ مرتب ہوتے ہیں، اور میں بتا رہا تھا کہ پہلے درجے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے علم کا حصول ضروری ہے کہ جو آپ کو بتا سکے حلال کیا حرام کیا، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ تبھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے۔ مثال کے طور پر غیبت کا عمل یہ عموماً ہمارے گھروں میں عام ہے۔ ہم عموماً اس بندے کی بات کرتے ہیں جو ہمارے میں موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ جب بھی دو دوست ملیں گے، کوئی دو رشتہ دار ملیں گے، کوئی دو ساتھی ملیں گے، کوئی اپنا آفس کے لوگ بیٹھیں گے، تو اس بندے کی بات کریں گے جو وہاں پہ غائب ہوگا، اور اس کی کوئی تعریف نہیں کریں گے۔ اس کے مختلف اس کی برائیاں کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ عموماً ہے، ہمارے گھروں میں ہے، عموماً یہ کام ہوتا ہے۔ ہم اس کو بڑا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی عمل نہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اتنا گھناؤنا، اس عمل کو اتنا گھناؤنا سمجھا گیا کہ تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف کرو۔ اب اس چیز کا ادراک نہ ہونا، بہت سارے لوگوں کو ادراک ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے صحابہ کرام نے جب غیبت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے کسی بھائی کی برائی کرو جو کہ اس میں موجود ہو۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر اس میں برائی موجود نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر برائی موجود نہ ہو وہ تو بہتان ہے، وہ تو بہتان ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے، آپ اس کے بارے میں مشہور کر رہے ہیں کہ وہ شراب نوشی کرتا ہے، اس نے کبھی شراب پی نہ ہو، اور آپ ہر ایک کو بتائیں، یہ تو بہتان ہے۔ غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خامی جو اس میں موجود ہو آپ اس کے منہ پہ نہ کریں، اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو بتاتے پھریں اس کے اندر کی وہ خامی۔ اور ویسے بھی آپ ناظرین سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دینی بھائی بنایا، ہم اپنی دین کی نسبت سے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ان میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح کرا دیا کرو، یعنی کہ ہم بھائی ہیں۔ اب سوچیں سگا بھائی ہو، میرا سگا بھائی ہو، اور وہ کوئی ایسا برے فعل کبھی فعل میں ملوث ہو، تو میں کیا لوگوں کو بتاتا پھروں گا؟ پردے رکھوں گا نا، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے، میں چھپاؤں گا؟ ہاں، اگر اس کی اصلاح مقصود ہوگی تو کیا کروں گا؟ اپنے بھائی سے بات کروں گا، اور بھائی سے بات بھی ایسے کروں گا کہ بات کرنے کا بھی طریقہ ہے، یہ نہیں کہ اس کو شرمندہ کرنا، یہ نہیں کہ اس کو ایسے بات کرنا کہ چار بندوں کے درمیان بٹھا کے بات کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کا بھی ایک طریقہ۔ اللہ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ آپ اللہ کی طرف بلاؤ۔ کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ ایسے نہیں کہ آپ چار لوگوں میں بٹھا لیں یا اپنے گھر والوں میں بٹھا لیں کہ مجھے پتہ چلا ہے بھائی آپ یہ کام کرتے ہیں۔ اس کو تنہائی میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، درد کے ساتھ سمجھائیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ عمل ناپسندیدہ عمل ہے، آپ اس عمل سے توبہ کرو۔ اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ اصلاح دین میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، لیکن اصلاح کے نام پر بے عزتی کرنا، آج کل کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ ہم اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ چار بندوں کے درمیان اس بندے کا پول کھول دیں گے، اس کی پردے اٹھا دیں گے۔ ناظرین یاد رکھیں، اگر ہم پردے اٹھاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے قیامت والے دن پردے اٹھاؤں گا۔ اگر آج تم پردے رکھتے ہو، قیامت والے دن تمہارے پردے رکھے جائیں گے۔ یہ وہ ہے
کہ اس میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا سگا بھائی ہو تو میں کیسے ایکٹ کروں گا، کیسے کروں گا بات۔ حضرت حسن اور حسین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب وضو کر رہے تھے، ان کا وضو کرنا کچھ غلطی کر گئے وضو میں، تو انہوں نے ڈانٹا نہیں یا کہا نہیں کہ آپ کا یہ وضو کا طریقہ غلط ہے، کہہ سکتے تھے، وہ تو اتھارٹی تھے اور اس کو برا بھی کسی نے نہیں منانا تھا۔ دیکھیں نا، ایک اتھارٹی اگر کسی کو کریکٹ کرے، ٹھیک کرے، تو وہ تو برا نہیں منایا جائے گا، وہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی دیکھیں میں وضو کرتا ہوں، آپ دیکھیں مجھے بتائیں صحیح ہے وضو۔ جب وہ کرنے لگے ایسے تو وہ صاحب انہیں دیکھنے لگے کہ یہ کیسے وضو کر رہے ہیں، نواسۂ رسول کیسے وضو کر رہے ہیں۔ تو وضو سے، ان کے وضو کرنے سے وہ سیکھ گئے عمل کو کہ یہاں پہ میں نے غلطی کی۔ اس سے نہ ان کی دل آزاری ہوئی، نہ ان کی تضحیق ہوئی، اور پیغام بھی پہنچ گیا۔ تو یہ چیز جو ہے سمجھانے کا مقصد یہ کہ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں، اور ہم گھروں میں بہت سارے معاملات جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ نے رشتے بنائی اتنے خوبصورت ہیں، لیکن ہم ان رشتوں کو اتنا مشکل کر دیتے ہیں، جیسے کہ ساس بہو کا رشتہ، اتنا حالانکہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی دے دی، آپ کی خدمت میں بیٹی دے دی، بیٹی کو ایک ماں دے دی، یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر اس کو سمجھا جائے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں زندگی کو گزارا جائے تو کیا ہی خوبصورت چیز ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا جو چیز ہے وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کا ادراک ہونا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ گناہ ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز یہ، بعض دفعہ ادراک ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کبیرہ گناہ کا مطلب کسی کا قتل کرنا ہی کبیرہ گناہ ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کسی پہ بہتان لگائیں گے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ہم اگر وعدہ کر کے وعدہ توڑیں گے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اگر ہم کوئی جھوٹ کہیں گے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اگر کوئی ہم امانت میں خیانت کریں گے تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے سے معاملے ہیں، اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوگا کہ کسی نے بلایا، آپ راستے میں فون آئے گا، ہاں بھی کہاں، بس میں آپ کے گھر پہنچ گیا، میں گھر کے سامنے ہی ہوں، حالانکہ ابھی ہم ان کے گھر سے کوئی 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہوتے ہیں۔ ایسے کہنے کی ضرورت ہی کیا؟ وہ برا تو نہیں منائیں گے اگر آپ کہہ دیں گے کہ جی میں 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہوں، یا معذرت کیجیے گا میں لیٹ ہو گیا، میں دیر سے نکلا گھر سے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس میں اب ہوتا کیا ہے، جب ہم اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر جھوٹ عادتاً بولنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی جھوٹ بول دیا، کیوں عادت ہو گئی ہے ہر بات میں جھوٹ کہہ دینا، اور یہ چیز کو نہیں سمجھا کہ یہ کتنا ہی قبیح عمل ہے، بہت ہی قبیح عمل ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اسٹرانگ حدیث ہے اس بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ بولے جھوٹ بولے۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ جس کو کہ کافر سے بھی زیادہ عذاب دیا جائے گا، کیونکہ کافر تو کھلا کہتا ہے اللہ میں تیری نہیں مانتا، یا اللہ میں تجھے نہیں مانتا، وہ کھلا کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا عبد ہوں، اور ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے باعث ہوتا ہے، اور دل میں ایمان نہیں ہوتا، اللہ کو چیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، منافق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نیچے والا درجہ ہے وہ منافقین، یعنی کہ کافر بھی منافقوں سے اوپر ہوں گے۔ آپ خود سوچیں یہ عمل کرنے سے آپ کس جگہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کس جگہ کھڑے ہوں گے؟ نبی نے فرمایا کہ جو بندہ منافق کی نشانیوں میں کیا، جب بولے جھوٹ بولے، جب کوئی وعدہ کرے اسے ایفا نہ کرے، پورا نہ کرے، توڑ دے وعدے کو، پشیمانی بھی نہ ہو۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، ہاں جی میں کل آپ کو انشاءاللہ 3 بجے کل ملوں گا، آپ کو، آپ بیٹھے ہیں 3 بجے، نہیں صاحب نہیں آئے، میسج بھی نہیں آیا،
کہ جی میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو انشاءاللہ پھر میٹنگ کر لیں گے، یا آدھا گھنٹہ پہلے کوئی ان کی معذرت کی کال آ جائے کہ میں آج نہیں پہنچ سکوں گا، وہ بالکل ایسے ہی جیسے ہماری بات ہی نہ ہوئی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا جو وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، تو وہ اس نیت سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو کرنا ہی نہیں ہے، تو بس ایسے ہی ہم نے کہہ دیا۔ تو محترم ناظرین، یہ ایسے نہیں ہے، یہ اس کا بہت، آپ خود سوچیں کہ امانت کے بارے میں تیسرا جو بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس حدیث میں، کہ جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ امانت میں خیانت، اب امانتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ اب آپ ویسے آپ ایک جنرل لے لیں، جنرل کوئی بھی کوئی چیز آپ کو دی جائے، مثال کے طور پہ ایک دوست ہے گاڑی دے جاتے ہیں، ہم اس کو ایسے استعمال کریں گے کہ بس، یا کوئی چیز آپ کے حوالے کر دی جائے، اس کو کیسے رکھیں گے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک دیکھیں، امانتیں اس رات جب ہجرت کر رہے ہیں تب بھی امانتیں پاس پڑی ہیں، اور یہ نہیں وہ جان لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں، گھر کے باہر پیرا لگائے کھڑے ہیں، وہ جان لینا چاہتے ہیں، ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے میرے پیچھے پہنچنا مدینہ۔ کتنا اس کا احتیاط اور کتنا خیال۔ تو ناظرین اب سوچیں، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ اچھا، دوسری بڑی ہے، میں نے چیز دیکھی اور میں آج اس بات کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ عموماً ہوتا کیا ہے، اگر کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے یا قرآن کی آیت بیان کی جاتی ہے، ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ اب کیا ہوتا ہے، میں دوسرے پہ اپلائی کرنا شروع کر دوں گا، دیکھا یہ جو نشانیاں ہیں والد صاحب آپ کے ساری یہ نشانیاں موجود ہیں، معاذ اللہ۔ یہ احادیث اور یہ باتیں ہمیں اپنے اوپر، صحابہ نے دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھائی تھی، انہوں نے اپنے اوپر دیکھا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا حنظلہ منافق ہو گیا، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہو گئے۔ جب وہ گھر آئے، گھر میں بال بچوں کی محبت میں مشغول ہوئے تو رونے لگ پڑے کہ میرا دل، ایمان والے تو وہ ہیں جن کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی نشانیاں بتاتے ہیں، تو میں تو بچوں میں لگ گیا، تو رونے لگ پڑے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، میرے دل کی کیفیت وہ نہیں رہی، میں تو دنیا میں لگ گیا ہوں۔ یہ روتے ہوئے باہر تشریف لے آئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے عرض کی، حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ میرے بھی دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی اگر وہی حالت رہے جو آپ کو میری صحبت میں رہتی ہے تو آپ تو فرشتوں کو دیکھنے لگے۔ مطلب یہ بات سمجھانے کا مطلب یہ کہ یہ باتیں ہم اپنے اوپر اپلائی کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، میاں جو ہیں وہ ایسی حدیث سنائیں گے بیوی کو، دیکھو شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی جو ہیں وہ ایسی حدیث سنائیں گی شوہر کو، یعنی کہ ہمارے نفوس، ہمارے نفس اتنے مضبوط ہیں، دین سے رہنمائی کی بجائے ہم دین کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ یعنی کہ میں اپنا روب ڈالنا چاہتا ہوں، یا میں اپنا چاہتا ہوں اگلے کو اس طرح، تو میرے اوپر میرا عمل کدھر ہے؟ تو بات سمجھانے کی ناظرین یہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بجائے دوسرے کو بتانے کے، اپنے آپ کو سانچے میں دیکھیں اور ان برائیوں کو دیکھیں اور ان کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں نا، اس سے بھی ٹھوکر لگتی تو انسان منہ کے بل نیچے گر پڑتا ہے۔ تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اب وہ توبہ نہ کرے، توبہ کا مطلب کیا کہ اس عمل کے اوپر اسے شرمندگی نہ ہو، اس عمل کے اوپر وہ اسے ہزیمت محسوس نہ ہو، اس عمل کرنے پہ اس کو لگے نہ کہ میں نے کوئی برا کام کر لیا، اور پھر اس کے اوپر وہ شرمندگی نہ محسوس کرے، پھر روئے نہ، پھر اللہ سے وعدہ نہ کرے کہ یا اللہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا،
میں نے تو بڑا کبھی عمل کر لیا، مجھے معاف کر دیں، معافی نہ مانگے، یہ توبہ ہے؟ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا اس کے دل پہ رہتا ہے، پھر ایک اور برا عمل کرتا ہے، ایک اور دھبا پڑ جاتا ہے، ایک اور برا عمل کرتا ہے، ایک اور دھبا، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہوتا یہی ہے کہ ہم ان کو بڑا معمولی سمجھتے ہوئے کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ انہیں معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے کوئی ایسی بات نہیں۔ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ حقوق العباد سے جڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ والدین کے ساتھ معاملہ، مثال کے طور پہ ابھی جو میں غیبت اور بہتان کی بات کر رہا تھا، یہ انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں توبہ کے ساتھ ساتھ ان انسانوں کا معاف کرنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ ان انسانوں سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، ہم مجھے معاف کر دیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم سے نکالیں گے، پھر بھی چند لوگ رہ جائیں گے۔ وہ کون سے لوگ رہ جائیں گے؟ جو کہ اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے والدین سے بات کروں گا جنت میں کہ آپ معاف کر دیں اپنے بچوں کو تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی دلائیں۔ تو وہ شروع میں نہیں مانیں گے، پھر ان کو دکھائے جائیں گے تو وہ ان کی حالتیں دیکھ کے ان کو پھر رحم آئے گا اور معاف کریں گے وہ بچے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ آپ اتنا چھوٹا سا عمل کر لیا، آپ کا کوئی بات نہیں۔ اب تو یہاں عالم یہ ہو گیا کہ والد کا گریبان پکڑنا بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، حالانکہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہو جاتی ہے انسان کی، ساری ریاضتیں، ساری عبادتیں خاک میں مل جاتی ہیں انسان کی۔ جنت کا دروازہ ہے جس کو تم نے پکڑا، وہ تو وہ ہیں جن کی طرف دیکھو تو حج کا ثواب ہے۔ کیا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی طرف محبت سے نگاہ ڈالنا، حج مبرور یعنی کہ مقبول حج کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتے۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم 100 دفعہ دیکھیں اگر دن میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کی رحمت 100 حجوں کا ثواب دے دے گی بیٹھے بٹھائے گھر میں۔ تو ان چیزوں کا ادراک ہونا کہ یہ عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اور اس عمل کی اہمیت کو سمجھنا، اس عمل کی اہمیت کو سمجھ کے جب وہ عمل ہو جائے تو پھر دوسرا عمل، دوسری جو آتی ہے سٹیج، وہ آتی ہے پھر توبہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی کہ غلطی کو مان لینا۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ ہے یہ کہ بنیادی طور پہ انسان مان لیتا ہے کہ مجھ سے غلط ہوا۔ شیطان کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ شیطان کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ شیطان نے تسلیم ہی نہیں کیا، شیطان نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ شیطان یہی کہتا رہا کہ میں تو اس سے بہتر ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ ما خلقتہ من نار، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آپ نے اسے طین سے بنایا، مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے یہ نہیں، شیطان نے اللہ کا انکار کیا، شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا جو بات سمجھنے والی ہے۔ تو یہ نہیں ہے انسان، بھلے انسان مسلمان ہے لیکن اللہ کے احکامات کو نہ مانے اور نہ ماننے کے بعد توبہ کی طرف رجوع نہ کرے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے انسان کی۔ اور اس میں جو ناظرین سب سے بڑی بات جو سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، جب اس چیز کا ادراک ہو جائے، یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے جس کو ادراک ہو جائے۔ اس کا ادراک ہونا سب سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے، علم پتہ ہو کہ یہ بات بری بات ہے۔ جب اس کا علم ہوتا ہے تو پھر اس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کام کیا۔ پھر کیا کرے؟ اگر گناہ انسان ہے، گناہوں کا پتلا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، پھر کیا کرے؟ اپنے رب کی طرف آ جائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ فرما دیجئے میرے بندوں سے جب اپنے آپ پہ ظلم کر لیں، جب گناہ کر لیں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، پھر
میں تو سارے ہی معاف کرنے والا ہوں، میں تو غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، تو سارے ہی معاف کر دیں۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم توبہ کی طرف بڑھیں گے کہ جب بندے سے معصیت ہو جائے، اس معصیت سے ہوتا کیا ہے، کیوں توبہ ضروری ہے؟ آیا ہم معصیت گناہ ہو گیا تو اس کو ہم چلیں ٹھیک ہے گناہ ہو گیا ساتھ چلیں نیکی کرتے چلے جائیں، چلو ایک زندگی گزار لیں، کہ آیا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کے سوچنا چاہیے کہ اب اس موڑ پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے ویسی بن جائے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ آج جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں جو باتیں کی گئیں اس کو ادھر ہی اختتام کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔